أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ تک پہنچاؤں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نکھت شریف، کنیت فدیل، دارالارقم سے تعلیم القرآن کی گریجویٹ۔ ہم 27 پارہ شروع کریں گے، جز 27۔ سورہ زاریات چل رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا جہاں پر فرشتے آ کر ان کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہی قصہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 31۔ کہا تو کیا قصہ ہے تمہارا اے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہم مجرم قوم کی طرف، یعنی فرشتوں نے کہا کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو مجرم ہیں، تاکہ ہم بھیجیں ان پر پتھر مٹی سے نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر جو نشان لگے ہوئے تھے، یعنی مارک پتھر تھے، ان کا عذاب آیا تھا۔ تو نکال لیا ہم نے جو کوئی اس میں تھا مومنوں میں سے، مومن بچا لیے گئے۔ تو نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، یعنی لوط علیہ السلام کا ایک ہی گھر تھا جو مسلمانوں میں سے تھا۔ اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے ہومو سیکشوالٹی میں مبتلا تھی، تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب آیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام میں جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف ایک دلیل کے ساتھ کھلی، تو وہ پھر گیا اپنی قوت کے ساتھ اور کہنے لگا ایک جادوگر یا مجنون ہے۔ ان آیتوں میں پچھلی قومیں اور ان پر عذاب کا ذکر ہے۔ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، تو پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں، اور وہ ملامت زادہ تھے۔ اور عاد میں جب بھیجا ہم نے ان پر بے خیر ہوا کو، نہ چھوڑتی تھی کسی چیز کو، آئی مگر جس پر اس نے کر دیا اس کو بوسیدہ ہڈیوں کی طرح۔ اور سمود میں کہا گیا ان سے فائدہ اٹھا لو ایک وقت تک، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو پکڑ لیا ان کو ایک بجلی نے اور وہ دیکھ رہے تھے۔ تو نہ ان کو استطاعت تھی کھڑا ہونے کی، اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے۔ اور قوم نوح اس سے پہلے بے شک وہ تھے فاسق لوگ، اور آسمان بنایا ہم نے اس کو اپنی قوت سے، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی کونی نشانیوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی ان نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا آسان کر دیا ہے زندگی کو جینے کے لیے۔ زمین کو بچھایا ہم نے اس کو، تو کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز میں سے بنائے ہم نے جوڑے تاکہ تم نصیحت پکڑو، پس دوڑو طرف اللہ کے، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔
اور نہ تم بناؤ ساتھ اللہ کے کوئی دوسرا الہ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول قوموں کو خبردار کرنے آئے تھے۔ اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھا مگر کوئی رسول، انہوں نے کہا جادوگر یا مجنون۔ ہر رسول کو جھٹلایا گیا، ہر رسول سے کہا گیا کہ وہ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ وصیت کر گئے؟ بلکہ وہ لوگ ہیں سرکش۔ پس منہ موڑ لو ان سے، پس نہیں آپ جن پر ملامت کی جائے، اور نصیحت کیجیے، پس بے شک نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے میری۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں، پرپس آف آر کریشن بتا رہے ہیں، کیوں انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اس پرپس آف لائف کو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ نہیں میں چاہتا ان سے کوئی چیز، اور نہیں میں چاہتا کہ وہ کھلائے مجھ کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، قوت والا ہے، زبردست ہے، سب کا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا حصہ ہے مانند ان کے ساتھیوں کے حصے کی، پس نہ وہ جلدی کرے مجھ سے۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرے قیامت کے دن، آمین۔ سورہ طور مکی سورہ ہے، اور کوہ طور جو ہے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، اس کا ذکر ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے کونی نشانیوں کا ذکر ہے۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، جھلی میں پیجز میں کھلی ہوئی، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ آباد گھر یعنی بیت المعمور، جو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے آسمانوں میں، جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ یا پھر یہ بیت اللہ بھی ہو سکتا ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ اونچے چھت کی اور سمندر اور موجوں کی، بے شک تیرے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے، نہیں اس کے لیے کوئی دور کرنے والا۔ جس دن پھٹ جائے گا آسمان لرزنا، ڈگمگانا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ وہ جھگڑوں میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن دھکے دیے جائیں گے آگ کی طرف، جہنم کے دھکے مارنا۔ یہ ہے آگ، وہ جو تھے تم اس کو تم جھٹلاتے۔ ان آیتوں میں قیامت کا منظر بتایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن آسمان بری طرح کانپے گا، بیلنس کھو دے گا، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ جو اپنا وقت بیکار کی باتوں میں، جھگڑوں میں، بحثوں میں لگاتے ہیں، ان کے لیے یہ تباہی ہے۔ ایسے لوگ جہنم میں دھکے مار کر پھینکے جائیں گے۔ کیا بھلا جادو ہے یہ، یا تم دیکھتے؟ جھلسو اس میں، پس صبر کرو، یا نہ تم صبر کرو، برابر ہے تم پر، بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو جو تھے تم عمل کرتے۔ جہنم میں صبر کرنے پر بھی کوئی بچاؤ نہیں ہے، جو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور آگ میں جھلسائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے بوجہ اس کے جو دے گا ان کو ان کا رب، اور بچائے گا ان کو ان کا رب عذاب سے جہنم کے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے۔ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اوپر تختوں کے، صف بندھے ہوئے ہوں گے، بیاہ دیں گے ہم ان کو 7 سفید عورتوں کے، بڑی آنکھوں والی۔ یہاں جنتیوں کا ذکر ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جو عمل کرتے تھے اس کے مطابق جنت عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں جنتیوں میں شامل کر دے، آمین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہ کمی کریں گے ان کو ان کے اعمال میں سے کچھ بھی، ہر شخص ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن ہے۔ اللہ تعالیٰ اولادوں اور والدین کو جنت میں ملا دیں گے۔
اور مدد دیں گے ہم ان کو پھل اور گوشت اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے، یعنی جنت میں گوشت بھی ہوگا، پھل بھی ہوں گے۔ ایک دوسرے سے چھینیں گے اس میں پیالوں میں، نہ کوئی بےہودگی ہوگی اس میں اور نہ کوئی گناہ۔ جیسے فرینڈز ایک دوسرے سے چھین کر کھاتے ہیں پیتے ہیں ویسا ہوگا، کوئی بھی بےہودگی نہیں ہوگی، کوئی بھی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ اور گھوم رہے ہوں گے ان پر نوعمر خادم یا غلام ان کے لیے، گویا کہ وہ موتی ہے چھپے ہوئے۔ جنت میں خادم ہوں گے جو سرو کریں گے، توجہ ہوگے ان میں سے بعض پر، دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے بے شک تھے ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے، پس احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہم کو عذاب سے لو کے، گرم ہوا کے۔ بے شک تھے ہم اس سے پہلے اسے دعا کرتے، بے شک وہ وہی محسن ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پس نصیحت کیجئے، پس نہیں آپ نعمت سے اپنی رب کی کاہن اور نہ مجنون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں، آپ صرف نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں ایک شاعر ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں حوادث کا موت کی، کہہ دیجئے انتظار کرو، پس بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ حکم دیتی ہے ان کو ان کی عقلیں اس کا، یا وہ لوگ ہیں سرکش، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا اس کو، بلکہ وہ نہیں ایمان لاتے۔ بس چاہیے کہ وہ لے آئے کوئی بات اس جیسی اگر ہو وہ سچے۔ یہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ آپ ختم ہو جائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی چاہتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے وعظ و نصیحت کا کام اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں، مشرکین مکہ کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ یا وہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، یا وہ خالق ہے، یا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے آسمان اور زمین پیدا کیا؟ کیا وہ خالق ہیں جو مشرکین مکہ اتنی باتیں کر رہے ہیں؟ یا ان کے پاس خزانے ہیں تیرے رب کے، یا وہ محافظ ہیں، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے وہ سنتے ہیں اس میں چڑھ کر، پس چاہیے کہ لائے اس کا سننے والا کھلی دلیل۔ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جو آسمان تک جاتی ہے اور وہ سنتے ہیں کوئی غیب کی خبر؟ یا ان کے لیے ہیں بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، یا تم مانگتے ہو اس سے کوئی اجر وہ تاوان سے بوجھل ہو رہا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کوئی فیس مانگ رہے ہیں جس کا ان کے اوپر اتنا بوجھ ہو گیا ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ یا ان کے پاس غالب ہے تو وہ لکھ رہا ہے، یا وہ چاہتے ہیں ایک چال تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مکر کیے گئے ہیں، یعنی چال میں پھنسے ہیں۔ یا ان کے لیے کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اگر وہ دیکھتے ایک ٹکڑا آسمان سے گرنے والا، وہ کہیں گے بادل ہے تہ بہ تہ۔ مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کوئی معجزہ لے آؤ تاکہ تم پروف کر سکو کہ تم رسول ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ معجزہ بھی لے آئیں یا پھر آسمان سے ایک ٹکڑا بھی لے آئیں گرنے والا، تو وہ مشرکین مکہ کہیں گے یہ تو بادل ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں۔ پس چھوڑو ان کو یہاں تک کہ وہ جا ملا اپنے دن سے، وہ جو اس میں بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن نہ کام آئے گی اس کو ان کی چال کچھ بھی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کتنا بھی تم سمجھا لو، کتنا بھی تم معجزے لا لو، کوئی بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ قیامت کے دن ہی ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور بے شک وہ لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاب ہے اس کے علاوہ، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اور صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، پس بے شک آپ ہمارے نگاہوں میں ہیں۔ اور تسبیح کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں اور رات کے وقت میں سے، پس تسبیح کیجئے اس کی، اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت، یعنی صبح شام تسبیح کرنے کا حکم ہے۔ نمازوں میں سحری کے وقت، فجر کے وقت، تہجد کے وقت، نیند سے اٹھتے وقت، مجلس سے اٹھتے وقت، ان سب اوقاتوں پر تسبیح کرنے کا حکم ہے۔ سورہ نجم
سورہ نجم مکی سورہ ہے، یہ ایک بہت پیاری صورت ہے اور یہ سب سے پہلے سجدے والی صورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ سورہ نجم پڑھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب لوگوں نے سجدہ کیا، مسلمان اور کافر سب لوگ سجدے میں گر گئے، اتنی عظمت والی آیات تھی۔ صرف امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اپنی مٹھی میں مٹی کو لے کر اس پر سجدہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ گرا، نہیں بھٹکا ساتھی تمہارا اور نہ وہ بہکا، اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس، نہیں وہ مگر ایک وحی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ سکھایا اس کو زبردست قوت والے نے، صاحب قوت پھر پورا نظر آیا۔ یہاں پر جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اللہ کے اذن سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جبریل علیہ السلام کو اپنی اسلحہ شکل میں دیکھا تھا، اور وہ افق پر تھا، بالائی اعلیٰ، پھر قریب آیا، پھر اتار آیا تو تھا 2 کمان اندازے کے یا اس سے کمتر، یعنی 2 کمان دوری پر تھا۔ تو اس نے طرف اپنے بندے کے کی جو اس نے وحی کی، نہیں جھوٹ بولا دل سے جو اس نے دیکھا، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے؟ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو اترنا ایک دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبریل علیہ السلام کو دیکھا وہ دھوکہ نہیں تھا، اصل میں انہیں دیکھا تھا ان کی اصل شکل میں۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک درخت ہے جس کے آگے جبریل علیہ السلام نہیں گئے، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو کچھ چھا رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا چھا رہا تھا سدرہ پر۔ نہیں کجی کی نگاہ نے اور نہ وہ حد سے بڑی، البتہ تحقیق اس نے دیکھی نشانیوں میں سے اپنے رب کی بڑی بڑی۔ کیا پھر دیکھا تم نے لات کو اور عزا کو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے بتوں کو دیکھا وہاں پر سدرۃ المنتہا پر؟ نہیں۔ اور منات کو تیسری ایک اور، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یعنی مشرکین مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بولتے تھے فرشتوں کو۔ یہ تب ہے ایک تقسیم ظلم کی، نہیں وہ مگر کچھ نام ہیں نام رکھے تم نے ان کے، تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے، نہیں نازل کی اللہ نے ساتھ اس کے کوئی دلیل، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اور جو نفس خواہش کرتی ہے، اور البتہ تحقیق اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے۔ یا انسان کے لیے ہے جو وہ تمنا کرے، تو اللہ کے لیے پچھلی اور پہلی۔ انسان گمان کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، پہلا اور آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا کہ جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں۔ اور کتنے ہی فرشتے آسمان میں نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی، مگر اس کے بعد کہ اجازت دے اللہ جس کے لیے چاہیے اور وہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں والے نام۔ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عورتوں کے نام رکھتے تھے فرشتوں کو، اور نہیں ان کے لیے ساتھ اس کے کوئی علم، نہیں وہ پیروی کرتے گر گمان کی، اور بے شک گمان نہیں کام آتا حق سے کچھ بھی۔ تو اعراض برتیے اس سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے اور نہ چاہے مگر دنیا کی زندگی، یہی ان کی انتہا ہے علم میں سے، بے شک رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو ہدایت پا گیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون سیدھے راستے پر ہے اور کون بھٹک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، آمین۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیا، اور جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے۔ برائی کا بدلہ صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، بٹ اچھائی کا بدلہ بہت گنا بڑھایا جاتا ہے، 10، 70، 700 یا اس سے بھی زیادہ۔
وہ لوگ جو اجتناب برتتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، اگر چھوٹے گناہ، بے شک رب تیرا وسیع مغفرت کرنے والا ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے تم کو جب اس نے پیدا کیا تم کو زمین سے اور جب تم بچے تھے پیٹوں میں اپنی ماؤں کے، پس ناپاک سمجھو اپنے نفسوں کو، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرے۔ ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، آمین۔ کیا بھلا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منہ موڑ گیا اور اس نے دیا تھوڑا سا اور بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی ایسا شخص جو محتاج کو تھوڑا سا دیتا ہے اور اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اپنے استطاعت کے مطابق محتاج کی مدد نہیں کرتا، ویسے شخص کے بارے میں ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، جو کہ تھوڑا مائل ہوا تھا اسلام کی طرف، پھر اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر پلٹ گیا۔ یا نہیں خبر دیا گیا ساتھ اس کے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جس نے وفا کی کہ نہ بوجھ اٹھایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، انسان کے لیے وہی ملتا ہے جو اس نے کوشش کی ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو پورا پورا بدلہ، اور بے شک تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے، اور بے شک اس نے وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، اور بے شک وہ وہی ہے جس نے موت دی اور زندہ کیا، اور بے شک وہ اس نے پیدا کیا جوڑوں کو نر اور مادہ کی شکل میں، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، یعنی سپرم کے بارے میں ہے، اور بے شک اسی پر ہے دوسری دفعہ جی اٹھنا، اور بے شک وہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور زیادہ بخشی، اور بے شک وہ وہی رب ہے شیرہ ستارے کا۔ شیرہ ستارہ یعنی ڈاگ سٹار سیریس، جو سورج سے 20 ٹائمز بگر ہے، سن سے بھی بڑا ہے، اس کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور بے شک وہ اس نے ہلاک کیا عاد اولا کو اور ثمود کو، پس نہ باقی چھوڑا، اور قوم نوح کو سے قبل، بے شک وہ تھے وہ زیادہ ظالم اور زیادہ سرکش، اور اوندھی گرنے والی بستیاں اس نے ان کو دے مارا۔ اوندھی گرنے والی بستیاں یعنی لوط علیہ السلام کی بستی، اس کو الٹا کیا گیا تھا، اوندھا، تو ڈھانکا اس کو جس چیز نے ڈھانکا۔ بس کون سی نعمتوں کے ساتھ اپنے رب کی تم جھگڑتے ہو، یہ کہ ڈراوا ہے پہلے ڈراؤں میں سے، نزدیک آ گئی نزدیک آنے والی، نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والی۔ کیا بھلا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو، اور نہیں تم روتے ہو، اور تم غفلت میں رہتے ہو؟ پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور عبادت کرو۔ اسی آیت پر سجدہ کیا تھا سب لوگوں نے۔ سورہ قمر، سورہ قمر مکی صورت ہے۔ یہاں پر جو شق القمر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا تھا، یعنی شق القمر یعنی مون کو 2 ٹکڑوں میں کرنا، وہ اس کا ذکر ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قریب آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر وہ دیکھتے کوئی بھی نشانی منہ موڑ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جادو ہے گزرنے والا، اور انہوں نے جھٹلایا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس خبروں میں سے جو اس میں ڈانٹتا ہے۔ کفار مکہ اس چاند کے شق القمر کے معجزے کو بھی دیکھ کر جھٹلائے، ایمان نہیں لائے اور اس کو جادو سمجھ گئے۔ پھر لے ان سے جس دن پکارے گا پکارنے والا طرف ایک چیز کے انجان، یعنی سور پھونکا جائے گا دوبارہ زندہ اٹھیں گے۔ کی ہوئی ہیں ان کی نگاہیں، نکلیں گے خبروں سے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی، دوڑنے والی ہیں طرف پکارنے والے کے، کہیں گے کافر یہ دن ہے سخت۔ سب لوگ ٹڈیوں کی طرح ایک ڈائریکشن میں بھاگیں گے اور دوڑیں گے جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، اور انہوں نے کہا مجنون ہے، اور ڈانٹا گیا۔ تو اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں مغلوب ہوا، انتقام لے۔ تو کھول دیا ہم نے دروازے آسمان کے ساتھ ایک پانی کے برسنے والے، اور پھاڑ دیا ہم نے زمین کو چشموں میں، پس مل گئی پانی ایک حکم پر، تحقیق جس کا اندازہ کیا تھا۔
یہاں نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا، پانی کا عذاب آیا تھا، طوفان نوح آیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور اٹھایا ہم نے اس کو اوپر تختوں والی کے اور میخوں والی کے، یعنی کشتی کے، چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، بدلہ تھا اس کے لیے جو انکار کیا گیا تھا، کفر کیا گیا تھا، اور البتہ چھوڑ دیا ہم نے ایک نشانی کے طور پر، تو کیا تھے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے۔ یہ کشتی جو ہے بعد میں ملی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو، اس کے بارے میں بھی ریسرچ کی گئی ہے۔ تو کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا تھا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ جھٹلایا عاد نے تو کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، بے شک ہم نے بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو، یعنی عاد کی قوم عاد کو ایک ہوا نے تباہ کر دیا، ایک ہوا کو ٹھنڈ تیز نحوست کے ایک دن مسلسل اکھاڑ کر پھینک رہی تھی لوگوں کو، گویا کہ وہ تنے تھے کھجور کے، جڑ سے کٹے ہوئے، جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا۔ چٹلایا سمود نے ڈراوے کو، تنبیت کو، اور انہوں نے کہا ہم کیا ایک انسان میں سے ہے، ایک ہی ہم پیروی کرے اس کی، بے شک ہم تب البتہ گمراہی میں ہوں گے اور جنون میں۔ سمود کہہ رہے تھے کہ ہم ایک عام انسان کی پیروی کیوں کریں، کیا ڈالا گیا ذکر نصیحت اس پر ہمارے درمیان، بلکہ وہ سخت جھوٹا ہے، اترانے والا ہے۔ ان قریب وہ جان لیں گے کل کون جھوٹا ہے، اترانے والا۔ بے شک ہم بھیجنے والا ہے اونٹنی کو معاش کے طور پر ان کے لیے، پس انتظار کرو ان کا اور صبر کرو، اور آگاہ کرو ان کو، بے شک پانی تقسیم کیا ہوا ہے ان کے درمیان، ہر ایک کے پانی کی باری حاضر کی گئی ہے۔ یعنی اونٹنی بطور معجزہ دی گئی تھی سمود کی قوم کو، اور جو کنواں تھا اس میں سے ایک دن اونٹنی پینے والی تھی اور ایک دن لوگ۔ تو انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، تو اس نے پکڑا تو کاٹ ڈالے کونچے کو، پھر کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈراوے میرے، بے شک ہم نے بھیجا ان پر ایک دھماکہ، بس ایک ہی تھے وہ مانند گھاس کے باڑے والے کی، کہ قوم نے اونٹنی کے کونچے کاٹ دیے اور نافرمانی کی، اس لیے ان پر عذاب آیا۔ اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا تھے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے۔ چٹلایا قوم لوط نے ڈراوے کو، بے شک بھیجا ہم نے ان پر ایک دھماکہ، سوائے آل لوط کے نجات دی ہم نے ان کو رات کے آخری حصے میں۔ قوم لوط کے بارے میں بھی پہلے گزر چکا۔ بطور نعمت ہمارے پاس سے اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس سے جو شکر ادا کرتا ہے۔ اور البتہ تحقیق اس نے ڈرایا، یعنی لوط علیہ السلام نے ڈرایا ہماری پکڑ سے، تو وہ جھگڑے تنبیت پر، وارننگ پر، اور البتہ تحقیق انہوں نے بہلایا اس کو اس کے مہمانوں سے، تو مون ڈالی ہم نے ان کی آنکھیں، تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوے میرے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کے مہمانوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرنی چاہی، بٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دے دیا۔ اور البتہ تحقیق صبح کی ان پر صبح سویرے ایک عذاب نے مستقل، یعنی اٹل، تو چکھو عذاب میرا اور ڈراوے میرے۔ اور البتہ تحقیق آسان کر دیا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا تھے کوئی نصیحت حاصل کرنے والے۔ اور البتہ تحقیق آئے آل فرعون کے پاس ڈراوے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ساری کی ساری، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو زبردست پکڑنا، اقتدار والے کو یعنی فرعون کو۔ کیا کفر تمہارے بہتر ہے ان لوگوں سے، کیا تمہارے لیے کوئی معافی ہے صحیفوں میں، یا وہ کہتے ہیں جماعت ہم سب کے سب بدلہ لینے والے ہیں، قریب شکست کھا جائے گا جٹھا اور وہ پھیر لیں گے پشت اپنی پیٹھیں، کوئی بھی جماعت کسی بھی جماعت کو بچا نہیں پائے گی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے، اور قیامت بہت سخت ہے اور بہت کڑوی، بے شک مجرم لوگ گمراہی میں ہیں اور جنون میں۔ جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، چکھو لپٹنا دوزخ کی۔ بے شک ہر چیز کو پیدا کیا ہم نے ایک اندازے کے ساتھ، نہیں حکم ہمارا مگر ایک ہی بار
مانند جھپکنے کے نگاہ کے، اور البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے تمہارے جیسوں کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز انہوں نے کیا اس کو صحیفوں میں، اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا ہوا ہے۔ بے شک تقوی والے باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں، سچی عزت کی جگہ نزدیک بادشاہ کے جو اقتدار والا ہے۔ جو ایمان میں سچے اور عمل کے ثبوت دیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ سورہ رحمان مکی صورت ہے۔ رحمان اللہ کے ناموں میں سے ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے نہایت ہی رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور رحمان، اس نے تعلیم دی قرآن کی، اس نے پیدا کیا انسان کو، سکھایا اس کو بولنا۔ سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، سورج دن اور رات کی گنتی کے لیے اور مہینوں کی گنتی کے لیے چاند، اور تارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان اس نے بلند کیا اس کو اور قائم کر دی، رکھ دی میزان، یعنی بیلنس ہے آسمان میں، کہ نہ تم قلل ڈالو، زیادتی کرو میزان میں، اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ، اور نہ نقصان دو میزان میں۔ اور زمین اس نے رکھ دیا اس کو مخلوقات کے لیے، اس میں پھل ہیں، کھجور کے درخت خوشوں والے، اور غلے بھوس والے خوشبودار پھول۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے ٹھکری کی طرح، اور اس نے پیدا کیا جن کو شعلے والی سی آگ سے۔ تو ساتھ کون سی نعمتوں کے تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس کس نعمت کو ہم جھٹلائیں گے؟ دو مشرقوں کا رب ہے اور رب ہے دو مغربوں کا، ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ چھوڑ دیا دو سمندروں کو کہ دونوں باہم مل جائیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، نہیں وہ تجاوز کرتے آگے بڑھتے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان دونوں سے موتی اور مونگے، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے لیے ہے جہاز اونچے اٹھے ہوئے سمندر میں اونچے پہاڑوں کی طرح۔ یہاں پر آدھا جز ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, share and subscribe our videos. جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجة